السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جن اور پری۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے پرے سبز پہاڑوں اور نیلے جھیلوں کے پیچھے ایک ایسے سرزمین ہے جسے نورستان کہتے ہیں۔ یہاں جن پریاں دیو اور کچھ ایسے مخلوق آباد ہیں جنہیں انسانوں نے صرف کہانیوں میں پڑھا ہے۔ اس سرزمین میں قصر روشنی نامی ایک محل تھا جس میں پریوں کی ملکہ نور جہاں اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی لالیہ کے ساتھ رہتی تھی۔ لالیہ حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ اس کے پر چاندنی رات کی روشنی جیسے اور آواز چشموں کے بہتے پانی جیسی دل ربا تھی، لیکن لالیہ کا دل اداس رہتا تھا۔ وہ اکثر قصر روشنی کے بلند مینار پر جا کر نیچے انسانی دنیا کو تکتا رہتی، جہاں اسے ہمیشہ ایک سنہرا نور دکھائی دیتا۔ ایک دن وہ اپنی ماں ملکہ نور جہاں کے پاس آئی اور کہا، ماں کیا میں انسانوں کی دنیا دیکھ سکتی ہوں؟ ملکہ نے سختی سے منع کیا، انسان بے وفا ہیں لالیہ، ان کی دنیا میں تمہارے لیے سوائے دکھ کے کچھ نہیں۔ لیکن لالیہ کا دل کسی اندیکھے رشتے کی طرح کھنچ رہا تھا۔ وہ رات کو چپکے سے قصر روشنی کے دروازے سے نکلی اور جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں کو عبور کرتی ہوئی انسانی دنیا میں داخل ہو گئی۔ لالیہ انسانی بستی کے قریب ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں اسے ایک نوجوان درختوں کے درمیان بانسری بجاتا نظر آیا۔ یہ ارمان تھا، ایک غریب مگر سچا دل رکھنے والا لڑکا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے لالیہ کو دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ لالیہ کی چمکدار آنکھیں، برفیلی آواز اور چمکتے پر دیکھ کر وہ دم خودہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ ارمان نے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، لالیہ نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فوراً کوئی جان لے کہ وہ ایک پری ہے۔ ارمان نے اسے ایک قریبی درخت کے نیچے بیٹھنے کو کہا اور اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا اس کے ساتھ بانٹنے لگا۔ یوں دن گزرتے گئے اور لالیہ ہر روز ارمان سے ملنے آنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ لالیہ کی غیر موجودگی نے قصر روشنی میں کوہرام مچا دیا تھا۔ ملکہ نور جہاں نے اپنے خاص جن محافظ کالا جن کو بھیجا کہ وہ لالیہ کو ڈھونڈ کر واپس لائے۔ کالا جن جو خود بھی لالیہ سے دل میں محبت رکھتا تھا فوراً روانہ ہوا۔ جب کالا جن نے لالیہ کو ارمان کے ساتھ پایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ارمان پر حملہ کیا مگر لالیہ بیچ میں آ گئی۔ اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر کر زمین پر گرا اور وہاں سے چمکدار نیلا پھول اگ آیا۔ وہ پھول طاقتور جادو رکھتا تھا۔ کالا جن نے لالیہ کو بازو سے پکڑا اور کہا، تم پری ہو اور یہ انسان تمہارے لائق نہیں۔ لالیہ چلائی، نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر کالا جن نے ارمان پر وار کر دیا۔ ارمان زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ لالیہ کی چیخ نے آسمان کو چیر دیا۔ اچانک وہ نیلا پھول چمکنے لگا اور اس سے ایک روشنی نکلی جو ارمان کے جسم میں جذب ہو گئی۔ جب ارمان نے آنکھیں کھولی تو وہ بدل چکا تھا۔ اس کے جسم سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کالا جن پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کالا جن نے خوف سے کہا۔ ملکہ نور جہاں جو سب کچھ جادوئی آئینے میں دیکھ رہی تھی فوراً وہاں آ پہنچی۔ اس نے ارمان کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ روشنی صرف شاہی خون میں ہوتی ہے۔ تب ملکہ کے وزیر نے انکشاف کیا کہ برسوں پہلے نور جہاں کی بہن ملکہ زیبا نے ایک انسان سے محبت کی تھی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت کی جنگ میں زیبا اور اس کا شوہر مارے گئے اور بچہ کسی انسانی گاؤں میں چھوڑ دیا گیا۔ ارمان دراصل پریوں کے شاہی خون سے تھا، زیبا کا بیٹا اور لالیہ کا خالہ زاد۔ اس حقیقت کے بعد سب حیرت میں تھے۔ کالا جن جو لالیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا رنجیدہ ہو کر قصر روشنی سے چلا گیا۔ ملکہ نور جہاں نے ارمان کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تم صرف ایک انسان نہیں، تم ہمارے خاندان کا فخر ہو۔ لالیہ اور ارمان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پہلی بار پریوں اور انسانوں کا ایسا اتحاد ہوا جس نے دونوں دنیاؤں کو قریب کر دیا۔ لالیہ اور ارمان نے قصر روشنی میں نیا دور شروع کیا۔ انہوں نے جنوں، پریوں اور انسانوں کو ایک ساتھ جینے کا حق دیا۔ نورستان میں اب کسی کو کسی سے ڈر نہ رہا۔ قصر روشنی کے دروازے انسانوں کے لیے کھول دیے گئے اور بانسری کی دھن میں محبت کی کہانیاں سنائی جانے لگیں اور یوں ایک پری اور ایک انسان کی محبت نے دو دنیاؤں کو جوڑ دیا۔ شکریہ۔